سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی، پالنہار، غرضے کی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام عرض ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محترم سامعین، جمعیت اہل حدیث لوہیہ کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ ماہانہ اجلاس ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں ایک مشہور عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ شعبہ جالیہ سعودی عربیہ۔ محترم سامعین، میں اس ماہانہ اجلاس منعقد کرنے والے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان ذمہ داران کو اس طرح کے اجتماع، اس طرح کے پروگرام کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ان ذمہ داران نے مسجد بلال کے اندر جو شعبہ تحفیظ یعنی حفظ کا جو شعبہ کھولا ہے، اس کے لیے بھی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جزا انہیں عطا کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ سامعین، مجھے ذمہ داران نے جس موضوع کا مکلف بنایا ہے وہ ہے دور حاضر کے اندر مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جو شادی کرتی ہیں، اس کا کیا سبب ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ کیونکہ آج ہم سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے یہ سنتے اور جانتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے، اور اس پر ان کی تنظیمیں بڑا تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر چند ماہ کے اندر بہت سارے مسلم گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ان کے یہاں گئیں، ان کے ساتھ شادی کی، اور بہت سارے معاملات درپیش گئے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے آج کے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 یہ کہ خواتین کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، یہ مختصراً آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ نمبر 2 یہ جو ارتداد کا کام ہو رہا ہے، اور یہ جو غیروں سے شادیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے گھر کی بہنیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں جو ان کے یہاں جا رہی ہیں، ان سے شادیاں کر رہی ہیں، ان کا سبب کیا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو آئیے پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا جو حصہ، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دین اسلام نے خواتین کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یعنی اسلام، انہوں نے خواتین کو مقام نہیں دیا، ان کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا، جبکہ ان کا یہ شور غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے خواتین کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہ عورت یا خواتین جب ایک بچی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی لڑکی کی شکل میں ہوتی ہیں، تو ان کی پرورش کو جنت کی ضمانت قرار دیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، نوجوانی کی عمر کو پہنچی، تو وہ شخص کل قیامت کے دن آئے گا تو میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، یعنی ہمارے ساتھ وہ ہوں گے۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ اگر کوئی ان کی پرورش کرے تو ان کی پرورش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اونچا مقام دے رہا ہے۔ کس کی پرورش؟
بچیوں کی. یہی عورت جب چھوٹی ہیں، بچی ہیں، تو ان کی پرورش پر جنت کی ضمانت ہے. اور جب یہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی ہو جائے، کسی کی بیوی بن جائیں، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تعلیم تو مردوں کو دی. کہا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفہ کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پہ لیا ہے. تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. تو وہیں پر عورتوں سے یہ کہا گیا کہ شوہروں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک عورت اذا كانت المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. کہ ایک عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی شادی ہو گئی تو ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو دوسری جانب اس خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر یہی عورت جب اور آگے بڑھتی ہیں، ماں بنتی ہیں، تو ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو بھی نہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا. فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اسے لازم پکڑو، یعنی اس کی خدمت کرو، اس کے پیروں تلے جنت ہے. تو خواتین کا دین اسلام کے اندر بڑا اونچا مقام ہے. جب یہ بچی ہیں، چھوٹی ہیں، تو بھی ان کا مقام. جب شادی ہو چکی، کسی کی بیوی بن گئی، تو بھی اونچا مقام. ماں بن گئی تو بھی اونچا مقام ہے. اسی طریقے سے انہیں وراثت کے حق سے بھی محروم نہیں کیا گیا، ان کو بھی وراثت میں سے حق دیا جائے گا. گھر کے اندر ہے تو باپ کی جائیداد سے ان کو حق مل رہا ہے. شادی ہو گئی، شوہر کی جائیداد سے حق مل رہا ہے. یعنی ان کے حقوق کا مکمل خیال کیا گیا ہے. لیکن آج غیر لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے یا ان کے جو مذہب اسلام ہے، اس اسلام مذہب نے اپنی خواتین کو کوئی حق نہیں دیا. یہ ان کا کہنا جھوٹا ہے. تو خواتین کو دین اسلام کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ بغاوت کیوں ہو رہی ہے؟ اس قدر تیزی کے ساتھ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ لمبی گفتگو بھی کرنا مناسب نہیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی بات ہوگی. کیوں اتنا ارتداد کا یہ شکار ہو رہی ہیں اور بغاوت کیوں ہو رہی ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. نمبر 1، دین سے دوری. آج مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور ہے. دنیا کے طلب کرنے کے چکر میں، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں آج یہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. آج ہم اپنے مسلمان کا حال یہ دیکھ لیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کے سب ان میں سے اکثر، جب اکثر ہوتے ہیں تو اگر سب بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اکثریت دین سے بہت دور ہے. صرف دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، اپنے کام کاج کے چکر میں، اپنے بزنس اور تجارت کے چکر میں
نہ نماز کی انہیں فکر ہے، نہ تو دینی دیگر کاموں کی فکر ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا۔ ایک انسان اپنے مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، اور مقدر کا جو لکھا ہے اسے کھائے بغیر مر نہیں سکتا۔ ہم تو اس تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پھر ہم اس نماز کو چھوڑ کے، دینی کام کو چھوڑ کے ہم کیوں بزنس میں، تجارت میں لگے ہیں؟ تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن تجارت کے چکر میں عبادت کو چھوڑ دینا، تجارت کے چکر میں نماز سے دوری اختیار کر لینا، تجارت کے چکر میں قرآن کی تلاوت سے دوری اختیار کرنا، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت دین سے بہت دور ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو خواتین اور یہ جو لڑکیاں، یہ جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، ان کی اگر تحقیق کی جائے تو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے گھر کے اندر دینی ماحول بہت کم ہے، دین نام کی چیز بہت ہی کم ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارا علاقہ تو بہرحال الحمدللہ اور علاقے سے ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے دیہات ہیں جہاں پر انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جو لوگ کلمہ نہ پڑھ سکیں، قرآن نہ پڑھ سکیں، دین کے بارے میں اچھی طرح جانتے نہ ہوں، تو وہ چاہے کسی اور کے ساتھ شادی کر لے، کہیں چلی جائیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ جب دین سے دوری ہوگی تو یہی حال ہوگا، اور جب ہم دین سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسا معاملہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ شادی کو تاخیر میں کرنا ہے۔ آج ہمارے علاقے کے اندر شادی بہت تاخیر سے کی جاتی ہے، یہ ایک عام بات ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے ان لوگوں کی، اپنے ان مرد اور عورتوں کی شادی کر دو جن کا نکاح نہیں ہوا، اسی طریقے سے اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آج ہم شادی کو تاخیر سے کیوں کرتے ہیں کہ ابھی پیسے نہیں، دولت نہیں، کیسے کر دیں، کیا کمائے گا، ابھی تو کچھ کماتا نہیں، بہت ساری چیزیں ہم پیش کر کے شادی کو دن بدن ٹالتے رہتے، چاہے وہ لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فان له وجاء۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو قوت بار رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ضرور ضرور شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا یہ نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لوگوں کو ابھارا ہے، نوجوانوں کو ابھارا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم شادی کو، جن کی نہیں ہوئی ہے شادی، ان کی شادی کر دیں جب وہ بالغ ہو جائیں اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر ہم پاک دامنی کے ارادے سے شادی کریں گے، اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور ضرور کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو عفت اور پاک دامنی کے ارادے سے شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو اگر ہم
خیر کی نیت سے، پاک دامنی کی نیت سے شادی کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد ان کی پرورش کے معاملے میں اور ان کی عمر کے اعتبار سے ان کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہے، جن میں سے ایک خاص بات یہ کہ جنسی شہوت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ ہر ایک کے اندر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرے اندر نہیں ہے، سمجھو وہ مریض ہے، اسے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ فطرت کی جانب سے ہے، اور اس کی ایک عمر ہوتی، جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ہر ایک اپنے مخالف جنس کو چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ شریعت اسلام یعنی شادی اور نکاح جیسے طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورے کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اگر ہم اس کام کو انجام دیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم ٹائم سے اگر شادی کر دیا کریں، تو یہ بہت بڑا جو معاملہ ہے اس سے لوگ رک جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، وقت ہو گیا، جب شادی نہیں ہوگی تو لوگ دوسری طرح سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، تو اس میں کیا ہے کہ نقصان ہوگا اور لوگ بھٹکیں گے، ادھر ادھر جائیں گے۔ لہذا یہ سب سے بڑی وجہ ہے بغاوت کی کہ ہم شادی کو بہت تاخیر سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ بچے کب نوجوان ہو جاتے ہیں، کب بالغ ہو جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہمیں رشتے کی تلاش کرنا چاہیے، اچھا رشتہ ڈھونڈ کر وقت سے شادی کر دینا چاہیے۔ اور یہ شادی کیوں نہیں ہو پاتی ہے اتنا جلدی؟ اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے جہیز، جس کے سبب اور معاشرے کے بہت سارے اصول و ضوابط کہ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے جہیز کے معاملے میں جہیز کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا ہے کہ یہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے، اور لوگ اس بوجھ کے تلے دب چکے ہیں۔ کتنے بیچارے کے گھر کی بچیاں اور بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بچے کی شادی کرنا ہے تو بھی اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ اتنا تولہ سونا دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا، اتنے لوگوں کا ولیمہ کرنا پڑے گا، تب جا کے شادی ہوگی۔ شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ لڑکی کا معاملہ ہے جہیز اتنا دینا پڑے گا تب جا کے شادی ہوگی، اور اس جہیز کے معاملے کو لے کے بہت ساری مشکلات کھڑی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چلو لڑکی کی شادی ہے، دور سے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں مجبوری ہے کہ نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہوگی، یہاں تھوڑی دیر کے لیے مان سکتے ہیں کہ مجبوری ہے، لیکن لڑکوں کی شادی میں کون سی مجبوری ہے؟ ہم ٹائٹ ہو جائیں کہ ہم نہیں لیں گے جہیز تو کیسے شادی نہیں ہوگی؟ مگر ہم کیا ہے یہ سوچتے جب لڑکی میں ہم دیے ہیں تو اس میں لیں گے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی راحت ہے، سدھارتھ نگر چلے جائیے یو پی ہی کے اندر، بہار چلی جائیے ہماری یو پی اسٹیٹ سے لگا ہوا ہے، وہاں پر 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے گھر کی بیٹیاں حسین و جمیل ہوتی ہیں، عمر کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ سبب کیا ہے کہ اتنا لمبا جہیز دینے کا انتظام نہیں ہے، اور جن کے پاس دولت ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں کہ بیچارے دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کتنی آسانی سے ہو جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر لیے، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب آپ نے ان کے جسم کے اوپر زردی کے نشانات دیکھے تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ زردی کے نشانات کیسے؟ کہا شادی کیا میں نے؟ کہا کیا دیا مہر میں؟ کہا کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا۔ کہا اولم ولو بشاتن، تو ولیمہ کرو ایک ہی بکری سے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ ولیمہ کرنا تو سنت ہے، ہم تھوڑا بھی ولیمہ کر دیں، 10-20 لوگوں کا بھی کر دیں کافی، ضروری نہیں 1000-2000 کا کریں۔ اب اسی کے چکر میں لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں ارے یار ان کو دعوت نہیں دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کو نہیں دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، اس لیے ہم بہت لمبے چوڑے ولیمے کا انتظام کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں۔ اب اس میں بجٹ کی کمی پڑ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اسی میں رک جاتا ہے، بابو 1 سال اور رک جاؤ اگلے سال ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا ہے دھیرے دھیرے معاملہ لیٹ ہوتا جاتا ہے۔ بچیوں میں جہیز کا معاملہ لے کے، بچوں میں چلو ولیمے کا معاملہ لے کے، اور جو اس موقع پہ
زیور دیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم کافی مشکل کا شکار ہیں، اور اس کے سبب ہماری شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، اور شادی میں تاخیر ہونے کے سبب ہماری مسلم بچیاں اور بہت سارے مسلم نوجوان دوسروں کے یہاں جا کر شادی کر کے اور زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی کر کے شہوت پوری کرنا یہی ہمارے لیے ہے، حالانکہ یہ نہیں، شادی تو دل کے سکون کے لیے کی جاتی ہے، اور شادی اسلامی طرز پہ آپ کریں گے تبھی آپ کامیاب ہیں۔ جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کرتے سمجھتی ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہی ہیں، یہ ان کی سوچ کی کمی ہے، اور میں تو کہتا ہوں ایسی لڑکیاں مسلمان ہے ہی نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بہت ساری شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط تھی کہ جو کافرین نے کہا ہمارے آدمی جو آپ کی طرف چلے جائیں گے انہیں واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کے آدمی ہماری طرف آئیں گے انہیں ہم واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم اس شرط کو نہیں مانیں گے، یہ کیا، ان کے آدمی کو ہم چھوڑ دیں، ہمارے آدمی کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار مثال دے کر سمجھایا، کہا دیکھو جو ہمارا آدمی جائے گا ادھر وہ ہمارا آدمی ہے ہی نہیں، جو چلا گیا وہ ہمارا آدمی کیسا، اور جو ان کے آدمی آئیں گے وہ واپس جائیں گے ہی نہیں۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ایسے آج جو لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، تو اس معاملے میں ایک بات تو یہ بھی بتا دوں کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو ان کے ساتھ شادی کریں، مگر افسوس کی بات ہے چونکہ ایک مسلم لڑکی اگر غیر کے ساتھ شادی کرتی ہے تو پوری مسلم قوم پر اس کا داغ پڑتا ہے، اس کا وبال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان کے اسباب میں پہلا سبب دین سے دوری، دوسرا سبب شادی میں تاخیر کرنا، اور شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ جہیز کے سبب۔ اب یہ جہیز ختم کیسے ہوگا؟ ہماری تقریر سے نہیں ختم ہوگا، آپ کی تنہا کوشش سے نہیں ختم ہوگا، یہ گاؤں کے چند لوگ جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک ویلیو ہے، جن کو سماج کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی سماج میں عزت ہے، وہ چند لوگ مل کر اگر کمیٹی بنا لے کہ بھائی دیکھو اس پر ہم قدغن لگائیں گے، جہاں تک ممکن ہو اب اس میں کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے، تخفیف کر دیں گے تاکہ آسانیاں پیدا ہو۔ ولیمہ بھی بالکل مختصر کیا جائے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے ٹھیک آپ کریے، لیکن اگر ہم سب کے اندر اختصار کریں گے تو اس میں بڑا اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ آسان ہو جائے گا سب معاملہ۔ اور جو رسمیں ہیں کہ نہیں ہم بارات لے جائیں گے تو یہ کریں گے، وہاں جانے کے بعد یہ کریں گے، بہت ساری رسمیں کس کو گنایا جائے، ان رسموں کو اگر ہم ختم کر کے شرعی طور پہ نکاح کریں تو بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ عورت بیٹھ جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں میری شادی کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مہر میں کیا رکھے ہو، مہر میں کیا رکھے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر کے اندر ڈھونڈو اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ گئے، کہا اللہ کے رسول نہیں ملی۔ کہا کہ میرے پاس ایک ازار ہے، ایک لنگی ہے۔ کہا کہ اگر اس کو مہر بنا دیں گے تو بتاؤ آدھا اسے دے دو گے تو تم کیا پہنو گے، تم کیسے اپنا کام چلاؤ گے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات کے بدلے اس کی شادی اس عورت سے کر دی۔ کتنی آسانی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ایک مرتبہ اپنی مجلس میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو نہیں پایا، ایک دو دن تک جب وہ نہیں آئے تو پھر ان کی حال چال آپ کو معلوم پڑی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ نے جب وہ آئے آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا، اسی وقت، جبکہ ان کی بیٹی کے لیے بادشاہ وقت کے بیٹے یعنی شہزادوں کے رشتے آ رہے تھے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے علم کو ترجیح دی اور اپنے ایک شاگرد سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اور پھر کیا تھا
کہ اپنی بیٹی کو اسی دن شام کے وقت لے کر ان کے گھر بھی پہنچ گئے اور کہا کہ جب شادی ہو چکی ہے تو آج آپ تنہا کیوں سو، ہم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو ان کے گھر کر کے واپس چلے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جایا کرتی تھی، اور آج شادی کتنا مشکل بن چکی ہے، کتنی مشکل بن چکی ہے، بس کہنے کی بات ہے۔ لہذا ہم سب مل کر، اور میں تو کہتا ہوں اگر گاؤں کے سرکردہ لوگ اگر اس میں آگے نہیں آتے ہیں، 25 50 100 نوجوان اگر ایک تنظیم بنا لے کہ نہیں ہم مل کر اس کو روکیں گے، تو انشاءاللہ بہت حد تک اس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جب اس پر کنٹرول ہو جائے گا تو وقت پہ شادیاں ہوں گی، اور جب وقت پہ شادیاں ہوں گی تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایسا ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ چونکہ فطرتی طور پہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، اور ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ چیز ملنی چاہیے، اس کے خلاف کوئی چیز ملے گی یا وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بہک جاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی اس کو اس وقت کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دودھ کی۔ اگر اس کو دودھ کی جگہ آپ گوشت کھلا دیں تو اس کو نقصان کر دے گا۔ اب یہاں اس کو دودھ ہی چاہیے، گوشت نہیں کھا سکتا ہے، یعنی جس عمر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہی آپ دیں۔ تو اگر عمر کے اعتبار سے شادیاں ہونا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ جو میٹر چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور دین آ جائے ہمارے اندر تو بھی یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ابھی جب علاج اس کا بتلاؤں گا تو انشاءاللہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دین جب دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو کتنے بڑے بڑے مراحل سے آدمی گزرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرتا ہے۔ تو ایک وجہ جہیز بھی ہے۔ اسی طریقے سے ان وجوہات میں سے ایک وجہ خبرگیری نہ کرنا، اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی خبرگیری نہ کرنا، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا بچہ آپ کی بچی کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں چھٹی کب ہوتی ہے۔ اگر 2 بجے ہوتی اور 3 بجے کیوں آتے ہیں؟ باقی بچے 2 بجے آ گئے، باقی بچیاں 2 بجے آ گئی، یہ 3 بجے کیوں آتی ہیں؟ ہمارا بچہ 8 سال کا ہے، 18 سال کا بچہ اس کا دوست کیوں بنا ہے؟ ہماری بچی 8 سال کی ہے، 20 سال کی بچی کیوں اس کی سہیلی بنی ہے؟ اس پر ہم خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ جب عمر کا فرق ہوتا ہے تو ضرور کچھ میٹر ہوتا ہے۔ ہم ان کو ڈانٹے پھٹکارے سامنے والے کو، تم کیوں ان کے ساتھ رہتے ہو، تم اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ رہو، اپنی عمر کی بچیوں کے ساتھ رہو۔ تو ان سب کی خبرگیری کرنا چاہیے۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا، فوراً سوال کر دیا کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھل اللہ کی جانب سے۔ تو گویا ہمیں خبرگیری کرنا چاہیے۔ موبائل ہے اگر تو اس کی بھی ہم خبرگیری کریں کہ رات کے وقت آپ آن لائن کیوں رہتے ہیں، آپ اتنے وقت یہ چیٹنگ کیوں کرتے ہیں، اس کا استعمال اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی اگر ہم خبرگیری کریں، بہت زیادہ بھی نہ کریں کہ وہ گھبرا کر عاجز ہو کے کچھ اور ہی اقدام کر لیں، لیکن اتنا کم بھی نہ کر دیں کہ وہ جو چاہے سو کر لیں۔ ہم میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ان کی خبرگیری کریں۔ دوسروں کے ذریعے ہم پتہ لگوا سکتے ہیں کہ بچہ ہمارا کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کھیلتا ہے، کیا نہیں کھیلتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، ٹائم سے جاتا ہے تو کب آتا ہے۔ اسی طرح ہم بچے اور بچیوں دونوں کی ہم خبرگیری کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یوں چھوڑ دیں گے تو دھیرے 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 جس عادت کو پکڑ لیں گے اس عادت کے مطابق کام کرتے دھیرے 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 وہ کیا ہے کہ بہت دور چلے جائیں گے۔ جب دور پہنچ جائیں گے پھر ہم ان کو ایک ساتھ کھینچنا چاہیں گے تو ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا بھی ہمیں خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب جو ہے وہ اختلاط مرد و زن، مرد اور عورت کا اختلاط، مخلوط تعلیم یا ایک جگہ ان دونوں کا جمع ہونا۔ آج کے ماحول میں تو کیا ہے درجہ 5 تک یا جو اسلامی مدارس ہیں یہاں تو پڑھائی الگ الگ ہے، لیکن جو ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے کے جو کالج ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں پر تو
مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب آگ اور پٹرول ایک جگہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے مشکلات پیدا ہوں گی، تو ایسی جگہوں پہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو نہ بھیجیں اور ڈیمانڈ کریں وقت کے ذمہ داروں سے کہ لڑکیوں کے لیے الگ کالج اسکول بنایا جائے، لڑکوں کے لیے الگ، تاکہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس طرح کے جو ماحول وقتاً فوقتاً پیدا ہو جاتے ہیں یہ نہ ہونے پائیں۔ جب الگ الگ تعلیم ہوگی تو بہت حد تک اس پر کنٹرول ہوگا۔ جب ایک ہی جگہ سارے لوگ پڑھیں گے ہی کریں گے تو اس کا معاملہ آج نہیں تو کل، وہ کتنا بھی پردے میں رہے، کتنا بھی کچھ کرے، دھیرے 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 معاملات بڑھتے رہیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ کبھی وہ غیروں کے ساتھ نکاح کریں گی تو کبھی اپنوں کے ساتھ اس طرح سے میٹر ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مخلوط تعلیم کا جو نظم و نسق ہے جہاں، وہاں ہم اپنے گھر کے بچیوں کو بھیجنے سے احتیاط کریں، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، عالمہ بنائیں، کیونکہ ایک بچی جب عالمہ ہوتی ہے اور جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے اس گھر کو وہ روشن کر دیتی ہے، اس علاقے کو وہ روشن کر دیتی ہے، وہاں کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے بچیوں کو زیادہ یہ کوشش کریں کہ دینی تعلیم دیں۔ کون سا بچیوں کو نوکری کرنا ہے؟ عموماً ہماری بچیاں کہاں نوکری کرتی ہیں؟ ویسے بھی نوکری اگر شرعی طور پہ پردے کے ساتھ تو کر سکتی ہیں، لیکن انڈیا میں کہاں پردہ ہو پائے گا؟ یہاں تو داڑھی رکھ کر اگر آپ پولیس کے اندر بھرتی ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ٹوپی رکھ کے آپ اگر کہیں کسی ڈیوٹی پر ہیں تو بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کا میٹر تو بالکل عجیب و غریب چل رہا ہے۔ یہاں پر سکھ برادری کے لوگ، عیسائی برادری کے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے پورے مذہبی رسومات کے ساتھ اور مذہبی طریقے سے وہ اپنی پگڑی اور سب کچھ رکھتے ہیں، مگر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے جس کو واضح طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے سوتیلا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچ کر ایسی جگہوں سے احتیاط کر کے اپنے کام کو انجام دیں، اور ایسی جگہوں پہ کیوں ہم بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو، کیوں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو؟ احتیاط کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس کا خیال رکھتے تھے۔ مسجد کے اندر عورتیں آ رہی ہیں نماز کے لیے، مرد بھی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے، اور صحابہ اکرام کو کہتے کہ تم بھی تھوڑا رکو تاکہ عورتیں چلی جائیں، اختلاط نہ ہو، ملاپ نہ ہو۔ کتنی اہم بات ہے، مگر اس پر بھی افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ وہی لوگ اپنی عورتوں کو بازار میں جانے سے منع نہیں کرتے، جبکہ بازار میں تو فتنہ ہے، مسجد میں تو امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط سے بچنے کے لیے، آپس میں ملنے سے بچنے کے لیے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں، اس سے بچنے کے لیے نماز کے بعد خود دیر تک رکتے اور دوسروں کو بھی روک دیتے تھے کہ رکو، عورتیں نکل جائیں۔ تو مرد و زن کا اختلاط یہ بھی بغاوت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بے پردگی اور نظر کو ادھر ادھر دوڑانا، دیکھنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھلاتا ہے۔ ایک عورت کو باپردہ رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ گھروں سے نہ نکلو، اگر نکلنا ہے تو باپردہ ہو کے نکلو تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ اگر عورتیں باپردہ ہوتی ہیں تو کوئی ان کے اوپر یا ان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں انہی کی طرف لوگ لپکتے ہیں اور انہی کی طرف لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ با پردہ رہیں، اور جو لباس پہنے وہ چست نہ ہو بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جو نقاب ہو وہ بھی ایسا ہو۔ یہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دیں۔ سب سے میری درخواست ہے، ہم بھی، آپ بھی، سب اپنے گھر کی خواتین کو اس کی تعلیم دیں کہ ہم دین کے اعتبار سے چلیں، رسول پاک کی تعلیم کو اپناتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اگر یوں ہی ہم
پردے کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں اور چست لباس پہنے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین کو اور مرد کو دونوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے کہا مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور پھر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ گویا مرد اور عورت دونوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ آج تو ہماری نگاہیں نیچے کم رہتی ہے، اوپر زیادہ رہتی ہے، بالخصوص اس موقع پہ جب اگر عورتوں کا کوئی جھنڈ یا عورتوں کا گزر ہوتا ہے تو ہم نوجوانوں میں سے اکثر کی نظریں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے ہماری ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت ہوتی ہے، عورتیں ہمارے خلاف یہ باتیں کریں گی، بڑا ناقص قسم کا انسان ہے، جب گزرو تو دیکھتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دین اسلام کے اندر ایسا کرنے کے سبب ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یہ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب آئیے میں اس کا علاج بتاؤں کہ علاج کیا ہے۔ علاج میں تو پہلا علاج یہی ہے کہ ہم دین سے لگاؤ رکھیں، دینی پروگرام میں شریک ہوں، دینی پروگرام کرنے والوں کا سپورٹ کریں، دینی محفلوں میں شریک ہوں، علماء سے قریب ہوں، دینی کتابوں کو خرید کر گھر کے اندر رکھیں تاکہ ہم بھی پڑھیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، ہر کام شریعت کے دائرے میں کریں، کوئی بھی غلط کام ہو اس کو فوراً روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا ماحول گھر کے اندر بنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غلط کام نہیں ہوگا، اور اگر ہم اس طرح کے ماحول سے دور رہیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہم ایک الماری کو خاص کر دیں دینی کتاب کے لیے، وہاں دینی کتاب رکھیں، قرآن ترجمے والے قرآن رکھیں، حدیث ترجمے یعنی حدیث کا بہت سارے زبانوں میں ترجمہ آتا ہے، ہم اردو جاننے والے ہیں، اردو ترجمہ لا کے رکھیں، اور گھر کی خواتین سے کہیں کہ جب فارغ ہو تو ان کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح سے ہم گھر کے اندر دینی کتابوں کو لا کے رکھیں گے اور اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دیں گے، انہیں ترغیب دیں گے کہ پڑھو مطالعہ کرو، خود بھی اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جب پڑھیں گے تو دین سے ان کی قربت ہوگی، اور جب ہم دین سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی بغاوت ہم سے نہیں ہو گئی۔ اور دوسری چیز کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ ایک انسان جب صاحب تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہ سے دور رہتا ہے۔ اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاحت کر دی، اینما کن اتق اللہ حیثما کن، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہم تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں تو اللہ کے ڈر اور خوف سے ہر کام چھوڑ دیں، اور جب تنہائی میں ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو بھی کر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اگر ہم صاحب تقوی بن جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک اس شخص کا مقام ہے جو صاحب تقوی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز باعزت وہ شخص ہے جو صاحب تقوی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے دل کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے، عزیز مصر کی نوجوان بیوی، کئی دروازے بند ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو روکا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ لہذا اگر ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں تو ہم اس طرح کے بہت سارے گناہ سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ نبی بننے سے پہلے زنا کا پیشہ کرتی تھی، زنا کا کام کرتی تھی، یہی اس کا بزنس تھا، تجارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور زمانے جاہلیت میں ان کا تعلق ایک شخص سے تھا، وہ بھی اللہ کے فضل سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک دن ہوا کیا کہ وہ شخص اس عورت سے تنہائی میں ملنا چاہا، اس کے قریب ہونا چاہا۔ اس عورت نے فوراً اس کو روک دیا، کہا کہ اس وقت ہم جس دین پر تھے، اور اس وقت ہم کیا تھا کہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، تو ہم نے جو کیا سو کیا، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً اس کام سے اس کو روک دیا۔ جس عورت کا پیشہ، جس عورت کا کام یہ تھا زنا کرنا اور اس سے پیسے کمانا، وہ عورت اپنے قریبی دوست کو روک دیتی ہے، صرف اس بنا پر کہ اس عورت کے دل میں ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، تقوی آ گیا، اس بنا پر انہوں نے اس غلط کام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، لہذا ہم سب تقوی والے بنے، صاحب تقوی بنے۔ اگر ہم متقی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کے گناہ سے ہم بچے رہیں گے، اور جب تقوی ہمارے اندر ہوگا تو کبھی بھی ہم دوسروں کے سامنے یا دوسروں کے یہاں جا کر غلط کام نہ مرد کریں گے نہ عورت۔ او کون تھی؟ عورت ہی تھی نا، زنا کا پیشہ کر رہی ہے، لیکن تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اسلام آ گیا، اس نے سب چھوڑ دیا۔ تو آج یہ جو بغاوت ہو رہی ہے، ان کے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر ہم سب متقی بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں۔ مگر یہ بھی ایک اہم بات ہے، صرف اس ایک تقریر سے لوگ صاحب تقوی بن جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا۔ جمعہ تو خطبہ ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو یہ منتھلی پروگرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ، چھوٹے چھوٹے رسالے، پرچے چھاپیں، اور ہم اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیں یہ کام علماء کا ہے صرف وہی کریں، نہیں، ہم اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں کو برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے، اور ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر کے اندر اپنے بہن اور بیٹی کو بھی غلط کام کرنے سے روکے، اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائے۔ جب اس طرح کا ماحول بن جائے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہمارے گھر کی خواتین غلط کام سے محفوظ رہیں گی، ہمارے گھر کے بچے غلط کام سے محفوظ رہیں گے، اور بڑا اچھا ماحول بن جائے گا۔ اور جب اسلامی ماحول بن جائے گا، ماحول اچھا بن جائے گا، ماحول نیک بن جائے گا، صالح بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک گاؤں ہے، بڑا مشہور ہوا یہ واقعہ کہ وہاں اس گاؤں کے اندر شادی بڑی آسانی طریقے سے ہوتی ہے، آسان طریقے سے، جہیز کا کوئی نام و نشان نہیں، ہر شخص وہاں کا نمازی ہے، کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرتا ہے، کسی بھی دکان پر سگریٹ، پان، گٹکا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اس گاؤں کی ایک ایسی مثال ہے کہ جب وہاں کی اس حقیقت کو میڈیا والے جانے تو پھر اس کو عالم اسلام کے اندر پھیلا دیا کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک گاؤں ہے، یہاں پر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں، یہاں پر بھی وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ لوگ وہاں رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسلامی اصول پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پر بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو کیا ہم کوشش کریں تو ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر ہم کوشش تو کریں، محنت تو کریں، کام تو کریں۔ اپنے گھر کے اندر ہم رہیں گے، اپنے بزنس کے اندر رہیں گے، اپنی تجارت کے اندر رہیں گے، دینی پروگرام اور دینی کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو یہ کام اتنا آسانی سے نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں دین کے لیے محنت بھی کرنا ہوگا، کوشش بھی کرنا ہوگا، اور دین کے لیے محنت کرنے والوں کو کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہی ہے اللہ کی مدد کرنا۔ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے یعنی دین کا کام کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے قدموں کو جما دے گا۔ لہذا میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اپنے علاقے کے ماحول کو اسلامی ماحول میں بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ جب اسلامی ماحول میں یہ ماحول ڈھل جائے گا تو یہ جو بغاوت ہو رہی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بغاوت کرنے والی جو لڑکیاں ہیں، ان کے گھریلو حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو اسلام نام کی چیز بہت کم ان کے اندر ہے، دین نام کی چیز بہت کم ہے، اور یہی سب سے بڑا سبب ہے کہ وہ لوگ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور دوسروں کے ہاں جا کے شادیاں کر رہی ہیں۔ حالانکہ اس کا بہت غلط اثر ہو رہا ہے، سال 2 سال تک وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں، یعنی ان کی جان لے لیتے ہیں، یہاں تک میٹر آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ حال ہے کہ بہت ساری جگہ، بہت سارے علاقے کے اندر یہ کام بڑا تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، مال اور دولت کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہم بھی اپنے مشن کو تیزی کے ساتھ بڑھائیں گے تو ضرور اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ لہذا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس پر بھی ہم کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک علاج یہ ہے کہ ہم فطرتی غیرت اپنے اندر پیدا کریں، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ آج ہماری غیرت مر چکی ہے، یوں سمجھو، غیرت نام کی چیز بہت کم ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے، اور یہ غیرت کیسی ہونی چاہیے؟ جس طرح ہم اپنی بہن بیٹی کے لیے غیرت مند ہوتے ہیں، ایسے دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے بھی غیرت مند ہو۔ جس طرح اپنے گھر کی بہن بیٹی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، ایسے دوسروں کی بھی بہن بیٹی کی عزت کو عزت سمجھے، تب جا کر معاشرے سے برائیوں کا سدباب ہوگا، اور یہ جو میٹر چل رہا ہے اس کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا معاملہ ہے تو آگے بڑھ کے روک لیتے ہیں، دوسرے کا معاملہ ہے یہ سوچتے کسی طرح ہو جائے تاکہ کچھ بات کرنے کا موقع ملے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہم ایسا کیوں سوچیں؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کے حق میں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہن بیٹی کی طرح دوسروں کی بھی بہن بیٹی کی عزت کا خیال کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ اکرام ناراض ہو گئے، ان کی طرف لپ کے یار کیا کہہ رہے ہو، زنا کی اجازت اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو منع کیا، رکو، اس سے کہا قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ کام یعنی زنا اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نہیں، ماں کے ساتھ زنا؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے وہ ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو۔ پھر پوچھا اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو۔ پھر آپ نے پوچھا اپنی بہن کے ساتھ، پھر پوچھا خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، یعنی کئی رشتے آپ نے گنائے، سب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، قطعاً، ارے خالہ کے ساتھ کیسے، اور بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ تم جو زنا کرنا چاہتے ہو تو وہ عورت بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ جب وہ نہیں پسند کرتا، جب تم خود نہیں پسند کرتے تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ لہذا ہم اپنے اندر غیرت پیدا کریں، جس طرح سے ایک شخص نہیں چاہتا کہ ہمارے بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کرے، ایسے آپ بھی چاہتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے، تو ہم دوسروں کی طرف کیوں نظر اٹھا کر دیکھیں؟ جب ہم خود نہیں دیکھیں گے تو غیروں کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ خود دیکھیں، اور جب ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے
دین کے اندر اگر ڈٹ جائیں، جم جائیں اور دین کی تعلیمات پر مکمل طور پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب مسائل جو درپیش ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے بہت سارے اسباب ہم نے گنائے، ان تمام اسباب کا سد باب کرنا ہے، ان تمام اسباب کو ختم کر کے اس کے مخالف یعنی جو صحیح کام ہے وہ ہم انجام دیں گے، اس کا جو علاج ہے وہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب میٹر، یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے اور ہمارا ماحول اچھا ماحول بن جائے گا، نیک اور صالح ماحول بن جائے گا۔ اور جب ماحول نیک اور صالح ہوگا تو اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ لہذا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری یہی درخواست ہے کہ ہم موجودہ دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے دین پر مکمل طور پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں اور دین کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنے دل کے اندر پیوست کریں اور دینی اجتماع میں شریک ہوں، دینی پروگرام میں شریک ہوں، علماء سے قریب ہو تاکہ ہمارے اندر دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ ہو، دینی علم زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور جب ہم دین سے زیادہ جڑے رہیں گے، معاشرے کے اندر سے جہیز جیسی بری عادت کو، بری چیز کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر دیں گے، وقت پہ شادی کرنے کا نظام بنا دیں گے، یہ سارے کام اگر ہم کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک برائیوں کا سد باب ہو جائے گا، بہت حد تک برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، بس یوں معاملہ چل رہا ہے چلنے دو، جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، جو آدمی جو کر رہا ہے کرنے دو، اگر یہ کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا تو یقین جانے ہمارا یہ معاشرہ دھیرے دھیرے برائی کے اس عمیق گڈھے میں جا گرے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہی حالات ہوں گے۔ ارتداد کا میٹر پیش آئے گا، لڑکیاں دوسروں کے ساتھ جائیں گی، لڑکے بھی دوسروں کے ساتھ جائیں گے، بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کریں، اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ دین سے جڑے، دین سے قریب ہو۔ جب لوگ دین سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو دین اسلام سے گہری الفت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے، علماء سے قریب ہو کر ان سے علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے اندر اور اپنے گھر کے افراد کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر دینی کتابیں خرید کر لانے اور گھر کے بچوں اور بچیوں سے یہ کہنے کی آپ اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں، یہ اس طرح سے ہم ان سے یہ بھی کہیں کہ قرآن کی بھی تلاوت کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح کے ماحول کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری جو بچیاں ارتداد کا شکار ہیں اور جو اس طرف رجحان اپنا کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین بہت سارے مسلمان نوجوان بے قصور جیلوں میں قید ہیں، اللہ رب العالمین ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے کیونکہ بیچارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گھر کے تنہا تھے لیکن بغیر کسی ثبوت کے ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتا رہ جاتا ہے، پر سننے والا کوئی نہیں۔ مگر ہمیں یقین ہے کوئی سنے نہ سنے میرا ایک رب ہے جو سننے والا ہے، اس لیے ہمیں ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو جو بے قصور ہیں اللہ ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس ملک ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کو باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے والے جو احباب ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے جڑنے، ان کا سپورٹ کرنے، ان کا تعاون کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔